السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوری وتھ سلیم۔ ایک کہانی ایسی بھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی جس کا نام احمد تھا رہتا تھا۔ احمد کا دل ہمیشہ سے ہی تنہائی میں رچتا بستا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں اور گھر والوں سے دور گاؤں کے کنارے پر واقع جنگل میں جایا کرتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں، لیکن احمد کو ان کہانیوں پر کبھی یقین نہیں آیا۔ ایک رات جب اچانک چاند کی روشنی مدھم تھی اور ہوا میں سردی کی ہلکی سی جھونک تھی، احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جائے گا اور وہاں کچھ وقت گزارے گا۔ وہ اپنے ساتھ صرف ایک لالٹین اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر نکلا۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچا تو اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی، جسے کہ ساری دنیا سو گئی ہو۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی احمد نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ درختوں کے پتے بے چین تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی یقین دہلایا کہ یہ سب ان کی ذہن کا وہم ہے۔ وہ جنگل کی گہرائی میں چلتا رہا۔ کچھ وقت بعد اسے ایک پرانا مکان نظر آیا۔ یہ مکان بوسیدہ حالت میں تھا اور اس کی دیواریں دھول سے بھری تھیں۔ احمد نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اس مکان کے اندر جا کر دیکھے کہ وہاں کیا ہے۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں مکان کے اندر جھانکا اور دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ ایک محفوظ جگہ ہے جہاں وہ کچھ دیر آرام کر سکتا ہے۔ احمد مکان کے اندر داخل ہوا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف خوف زدہ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے ایک آواز سنی، یہ آواز جیسے کسی نے پکارا ہو، احمد، احمد۔ یہ آواز دھیمی تھی لیکن بہت واضح تھی۔ احمد نے کچھ سوچا کہ شاید یہ اس کے ذہن کا کھیل ہے۔ اس نے آواز کی طرف دھیان نہ دینے کی کوشش کی، لیکن پھر آواز آئی اور اس بار زیادہ واضح تھی، احمد یہاں آؤ۔ احمد نے لالٹین اٹھائی اور آواز کی سمت میں چل پڑا۔ اس کے قدم بے اختیار اس سمت بڑھ رہے تھے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ مکان کے ایک اور کمرے میں پہنچا جہاں ایک پرانا آئینہ تھا۔ اس نے آئینے میں جھانکا تو اسے اپنی شکل نظر آئی، لیکن وہ کچھ عجیب سی تھی۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں خوف تھا۔ اچانک آئینے میں سے ایک سایہ نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ یہ سایہ ایک انسان کے مانند تھا، لیکن اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں خوف کی سرخی تھی۔ احمد نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن سایہ اس کے قریب آتا گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سایہ نے پوچھا۔ احمد نے کانپتے ہوئے کہا، میں صرف یہاں آرام کرنے آیا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ سایہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا علاقہ ہے اور تم نے میری دنیا میں قدم رکھا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری آ رہی ہے۔ وہ کوشش کرتا رہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کے قدم جواب دے رہے تھے۔ سایہ اس کے قریب آ کر بولا، اب تمہاری روح میرے ساتھ رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ احمد نے آخری بار کوشش کی اور چیخ ماری، لیکن اس کی آواز جنگل کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ سایہ نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اور احمد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صبح کی روشنی میں گاؤں کے لوگ احمد کو ڈھونڈنے نکلے، لیکن انہیں جنگل میں صرف اس کی لالٹین ملی۔ احمد کبھی واپس نہیں آیا اور اس کے بعد سے اس جنگل میں کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر رات کو جنگل کے قریب جاؤ تو تمہیں احمد کی آواز سنائی دے گی، جو مدد کے لیے پکار رہی ہوگی، اور اگر تم نے اس کی آواز کا پیچھا کیا تو تمہاری بھی وہی حالت ہوگی جو احمد کی ہوئی۔
دوستوں کیسی لگی میری یہ کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز آپ مجھے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اگر آپ بھی ایسی سٹوری اپنی نریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے واٹس ایپ یا مجھے میل پہ ضرور سینڈ کیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کی سٹوری ضرور نریٹ کروں گا. تھینک یو سو مچ. واچ فار مائی چینل. اللہ حافظ.